ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوتا ہے؟ کیا سب سے پہلے بچے کی ذہنی حالت کو بہتر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس ایج میں اتنا بڑا واقعہ ہو جانا وہ تو پوری زندگی کے لیے بچے کی متاثر ہو جاتی نا، اور وہ ایسا ٹراما ہوتا ہے کہ بچے کے لیے اس سے نکلنا، اپنی اسکولنگ سٹارٹ کرنا، سوسائٹی میں دوبارہ، تو ہاسپٹل سے گھر تک اس کو نارمل حالت میں لے کے آنا بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے نا آپ نے، اور یہ ایک کہہ لیں کہ لمبا سفر ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جب تک ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے نہیں چلتے تو یہ اچیو کرنا ٹارگٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ اس میں یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے ابھی شیئر کیا کہ کلینکل ٹریٹمنٹ جو فزیکل اس کی کنڈیشن ہے، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ٹراما اتنا زیادہ ہے فزیکل کہ بچہ شاک میں ہے، یا بچہ یا بچی بلیڈ اتنا کیا ہوا ہے، یا فریکچرز ہیں ملٹیپل، وونڈز ہیں کہ جن کی سٹچنگ ہونی ہے، یا کئی دفعہ اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا ہوا ہے کہ ہیڈ انجری کا ایلیمنٹ ہے۔ سو جتنی ریلیونٹ اسپیشلٹیز ہیں، چاہے وہ سرجری ہے، میڈیسن ہے، نیورو سرجری ہے، نیورولوجسٹ ہے، ڈیولپمنٹل بیہیویئرل پیڈیاٹرکس والے ہیں، ان سب کو کال کیا جاتا ہے، ان کو بلوایا جاتا ہے۔ اور ہمارے چلڈرن ہاسپٹل میں پیڈیاٹرک سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ پائے جاتے ہیں، اور جن کا اسپیشل اس کے لیے ٹریننگ بھی جو ہے نا وہ ہے، تو لہٰذا ان کی انٹریکشن بھی جیسے ہی بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے حواسوں میں ہو، تھوڑا بات سمجھنا شروع کر سکے، شوق سے باہر آ جائے، تو ہم ان کو بھی انوالو کرتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ انٹریکشنز، کاؤنسلنگ سیشنز، اور روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس ٹراما کو ڈیل کرنے کے لیے پلان جو پھر سائیکالوجسٹ کا ہے وہ پھر اس طرح سے چلتا ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، کئی دفعہ بچے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، بہت جلدی اوپن اپ نہیں ہوتے۔ جو لوگ نہیں آتے ڈاکٹر تک، نہیں رپورٹ کرتے، کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں، بچے یا بچی کی زندگی کس بری طرح سے وہ متاثر کر دیتے ہیں۔ عزت چھپانے میں نہیں ہے، عزت اور انسانیت بتانے میں ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کلچر سے باہر آنا ہوگا، کیونکہ جو وکٹم بلیمنگ والی چیز ہے نا، اس نے لوگوں کو بہت بیک فٹ پہ کر دیا ہے، اور ہم کئی دفعہ جو پرپریٹریٹر ہے، یعنی کہ جو مجرم ہے، اس کو بھی بہت گلیمرائز کر کے پیش کر دیتے ہیں، اور جو بیچارہ سفرر ہے، وکٹم ہے، اس کو بہت پیچھے کر دیتے ہیں، اور اس کی سفرنگ پیچھے رہ جاتی ہے، یا جسٹس اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ وہ سم ٹائمز پیچ اپ پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ میں پھر ایکسپیرینس اپنا شیئر کرنا چاہوں گی آف دا لاسٹ 25+ ایئرس ان دس فیلڈ، کہ اگر آج ماں نے میرے سامنے ایڈمٹ کر بھی لیا ہے اور وہ ایگری بھی ہے کہ وہ کیس کرنا چاہتی ہے یا وہ اس کے اوپر ایکشن چاہتی ہے، تو تھوڑے دن گزریں گے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ماں باپ آ کے ہمارے ساتھ بہت ہمبلی کہتے ہیں کہ میڈم ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے، اور ہم ان کو پھر کونسل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنی بچی کے لیے جسٹس لیں، آپ بچی کو رائٹ دلوائیں اور اس کی سیفٹی فیوچر کے لیے۔ تو میں تو یہی کہوں گی معاشرے کو کہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے چھپانے میں، بے شک، اور عزت اس میں نہیں ہے کہ ہم مجرم کو سپورٹ کریں۔ اخلاقیات اور عزت اور مذہب کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو اصل اس میں ہے کہ آپ وکٹم کو سپورٹ نو ڈاؤٹ کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آج اگر آپ کی بچی کے ساتھ خدا نخواستہ واقعہ، کل کوئی اور بھی متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے پردہ اٹھانا ضروری ہے۔ جی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ پیمانے بنا دیے گئے ہیں، شادی ہوئی ہے تو یہ چیز ہونا لازمی ہے، یہ چیز ہونا لازمی ہے، ادروائز تو بچی ٹھیک نہیں ہے۔ اب جس بچی کے ساتھ کوئی ریپ کا ایسا واقعہ ہو گیا، وہ اپنی ورجینٹی لوز کر چکی ہے، اس کے لیے اب آنے والی زندگی کیا ہمیشہ چیلنج اور کوشچن مارک رہے گی، یا اس کو ساری زندگی اسی تانے کے ساتھ گزارنی پڑے گی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اب بہت زیادہ پرٹیننٹ کویشچن کر رہی ہوں، آئی اپریشیٹ دس، کہ اس کا فائدہ اگر عام عوام کو، ورجینٹی یا باکرا پن جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ ہم ہر جو ینگ گرل، کوئی بھی لڑکی، خاتون جو شادی شدہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں بھی ہوا، تو بھی جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اچھا، اگر پہلی رات میں ایک بہت عام بات کروں پبلک کے لیے کہ یہ سائن نظر آئیں گی، علامات، یا صبح اٹھ کے ایک دور تھا کہ گاؤں دیہات میں باقاعدہ سے اس چیز کو کسی طریقے سے انشور کیا جاتا تھا، بیڈنگ چیک ہو رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو ضروری نہیں ہے۔ وہ بچیاں کہ جو لائف میں بہت ایکٹیو ہیں،
جیسے کہ ہماری ایتھلیٹس ہیں تو ان میں یہ جو جس کو ہائمن کہے جاتے ہیں یا پردہ بکارت کہا جاتا ہے تو ہائمن میمبرین، تو وہ ان میں ڈیورنگ دیز آل ایتھلیٹکس اینڈ ایکٹیو لائف سائیکل، کوئی رائڈنگ کر رہی ہے بچی، کوئی سوئمنگ کر رہی ہے بہت فاسٹ، کوئی ایتھلیٹ، تو ان کا بھی یہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر ہم یہی صرف معاشرے میں ایک جو رجحان پروان چڑھا دیں کہ غیر شادی شدہ کا یہ کرائٹیریا ہے، تو ہم اگر مذہب کی طرف دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر شادی شدہ تھے، 25 سال کے نوجوان تھے، اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی خاتون تھیں اور پہلے سے شادی شدہ تھی، بیوگی کی زندگی گزاری. تو لہٰذا ہمیں میرا خیال ہے معاشرے کا جو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گی بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ابھی تک اس سوچ میں کر رہی ہوں آپ سے، بالکل اس سوچ میں ہیں، تو ہم اس کو میرے خیال سے اس کو بریک کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج. بالکل. اس کے لیے اگین آئی ول ریکویسٹ یو فرام میڈیا سائڈ کہ میڈیا کو اس کے اوپر اویئرنیس کمپینز کرنی چاہیے. ہم بھی اپنے لیول پہ اس چیز کو اب اٹھاتے ہیں، لیکن آئی تھنک معاشرے کو اس پہلو کو دکھانا چاہیے ہے کہ جو جینڈر فیمیل ہے، خاتون ہم کہتے ہیں، لڑکی، عورت، اس کو صرف ایک ہی پہلو سے نہ دیکھیں. مطلب وہ ایز اے ہیومن بینگ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی ایک سوچ ہے، ایک سمجھ ہے، ایک کردار ہے، اور اگر وہ معاشرے کی ایک فعال شہری ہے، پڑھ لکھ کے اور کنٹریبیوٹ بیک ٹو دا کمیونٹی کر رہی ہے، تو صرف اس کو شخص کے کانٹیکس میں نہ دیکھا جائے. بے شک بے شک. متاثرہ بچی کو ہسپتال لیٹ لے کر آنا، 3-4 مہینے گزار دینا، کیا بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے؟ بالکل. میں ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر، اسپیشلی ایز اے سرجن اگر اس پہلو پہ بات کروں تو امیڈیٹلی جب آپ ہمارے پاس لے آتے ہیں، یہ میں والدین یا وہ لوگ کہ جن کے اللہ نہ کرے فیملی میں کوئی اس طرح کا انسیڈنس ہو سکتا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتے رہتے ہیں، تو امیڈیٹ رپورٹنگ اور ٹریٹمنٹ سیکنگ از ویری امپورٹنٹ. اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ٹیشوز بنائے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے، جیسے میں نے بات کی کہ ریکنسٹرکٹ کرنا ایستھیٹیکلی، فنکشنلی از چیلنجنگ بٹ ریلیٹیولی ایزیئر رادر اگر جب آپ ہمارے پاس مہینے یا 4 مہینے کے بعد لے کے آتے ہیں اور وہ جو نقصان ہے وہ وہیں پہ عرف عام میں کہ پکا ہو گیا، اور اس کو وہاں سے اٹھا کے ٹیشو کو نارمل جگہ پہ لانا از ویری ڈیفیکلٹ. تو لہٰذا ریزلٹس اگر ہم اس کانٹیکس میں بھی بات کریں کہ وہ بچی فنکشنلی اور فزیکل اپیرنس میں استھیٹیکلی کتنا بہتر بن سکتی ہے، ٹریٹ ہو سکتی ہے، تو امیڈیٹلی دا ریزلٹس آر مچ مور پرومزنگ رادر دین دا لیٹ. تو اسی ٹائم پہ رپورٹ کرنا بہت ضروری. ٹھیک ہے.